تمام مرحومین مؤمنین، شہدائے ملت جعفریہ، تمام علماء ربانی، بزرگان جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے اپنے مرحومین، بلاخص وہ مومنین جن کا فاتحہ پڑھنے والے کوئی نہیں ہے، ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، بسم اللہ الرحمن پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، حجت دوران کے ظہور میں تعجیل فرما، کل ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام عالمین کی امید کی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار منتظر مہدی کہ تمام معصومین، تمام انبیاء، تمام کربلا والے، تمام صالحین شہداء جس کے انتظار میں ہیں، اس عظیم الشان منتظر کی ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے انصار و یاران میں سے شمار فرما، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، اپنے امام کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، حضرت کو ہمارے اوپر راضی اور خوشنود فرما، جو مریض مومنین ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولانا سید عرفان نقوی کے جو لواحق مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ عزیز جناب مولانا ذیشان حیدر صاحب مریض ہیں، پروردگار امام زمان کے صدقہ میں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رسول بخش صاحب مریض ہیں، پروردگار ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاضرین مومنین مومنات میں جن کے دلوں میں جو حاجات ہیں، سب کی سب حاجات پوری فرما۔ ہمیں مولا کے لیے ہر سانس لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا کی ملاقات نصیب فرما، ہمیں مولا کے ارادے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا کی حاجات کو دوڑ دوڑ کر انجام دینے والا بنا دے، اپنے مولا کی رحمت و دعا ہمیں شامل حال فرما۔ بس میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی فوج سے محشور فرما، مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل ان تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا
العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله الذين الشرفاء وأئمة الهدى ومشابيه الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على الأعداء من يوم ظلمهم إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک اور صلوات پڑھیں. اللہ تشریف لے آئیں شاہ صاحب. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بہت بڑا حکم ہوا ہے سربازان حجت دوراں کی طرف سے. بسم اللہ بسم اللہ. جس کو رد کرنا گناہ سمجھتا ہوں تو بغیر کسی تاخیر کے اور دیر کے رات حکم ہوا ہے تو چاہا ہے کہ اپنے صاحب العصر والزمان کے بارے میں گفتگو کروں. آپ کی طبیعت شاداب ہے نا. بسم اللہ بسم اللہ. بندہ اپنے مالک کا ذکر سننے کے لیے کیسے نہ تڑپے. اس مولا کا ذکر شروع کرتے ہیں نا جس کی زندگی سے زندگی کو زندگی ملتی ہے. اور ذرا تھوڑا مل کر اور بارگاہ مولا میں دم جنبانی کریں مل کر. بسم اللہ بسم اللہ. کیونکہ وہاں پر ادعائے معرفت اور علم اور یہ وہ سب باطل ہے. فقط وہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ وہ مسیحا نظر ایک نظر کرم فرما دے. بس اپنے آپ کو. شاہ جی آگے بڑا اچھا کیا. آج مجلس میں یعنی جتنی مجلسیں میں پڑھ چکا ہوں ان سے ہٹ کر یہ مجلس ہے وہ بھی ایسے ہی تھی لیکن بہرحال مولا کی ایک خصوصیت ہے. آج اپنے آپ کو فقط پیش کرنا ہے
کہ مولا ہم بھی تیری بارگاہ میں دم ہلانے والے ہیں. جو ہے آپ صاحبان کی اس کی بارگاہ ہمیں یہ تھوڑا سا تملق کرنا ہے، تھوڑی سی اپنی دکھانی ہے. معرفت اور عرفان والے تو وہ اور ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں. مولا تیرا عارف ہو تو ابراہیم ہو، تیرا عارف ہو تو آدم و نوح ہو، تیرے عرفان کا ادعا کریں تو وہ معصومین کریں. ہم بیچارے کہاں، ہم بس ایسے ہی تھوڑا سا آپ کا نام لیا کرتے ہیں. مولا یہ یقینی ہے، جو بھی سانس لیتا ہوں اسی یقین پر کہ یہ اللہ کی طرف سے تیری بارگاہ سے مجھ تک پہنچ رہا ہے. توجہ ہے آپ صاحبان کی. بس اتنا ایک ایمان ہے، یقین ہے. تھوڑی سی اسی کے بارے میں عرض کرتا ہوں. وہ میرا عظیم مولا جس کی نبض چلنے سے زندگی کی نبض چل رہی ہے. ہم نے کب اپنے مولا کی طرف توجہ کی ہے؟ جس کی پاک رگوں میں خون کی گردش نہ ہو، عالمین میں زندگی کو گردش نہیں ملتی. جس کے ہونے سے ہونا ہے، جس کے نہ ہونے سے نہ ہونا ہے. توجہ کرتے آؤ. میں چاہ رہا ہوں اسی انداز میں مولا کی بارگاہ میں چلیں جیسے چلنا چاہیے. تمام تشریفات اور تعارفات ہٹا کر، ساری ذہن سے چیزیں نکال کر میں ابھی عرض کرتا ہوں، ہم نے اپنے مولا کو نہیں پہچانا. ایک جملہ میں معروف پاکستان میں کہا کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں، تو یہاں پر بھی عرض کرتا ہوں، شاید جسارت تو نہیں ہوگی ہمارے آپ کی بارگاہ میں، کہ ہمارا عرفان اور معرفت اور مولا کے بارے میں پہچان کی حد یہ ہے. ہم مولا کو امام مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، انہیں 14 معصومین میں سے اور 12 اماموں میں سے آخری امام مانتے ہیں. لیکن ایک ذہن میں جو تصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے مثلا مولا علی کا آخری چھوٹا بیٹا، تو ذہن میں آتا ہے بھی بڑا پیارا ہے مولا کو، کیونکہ چھوٹی اولاد کیا ہوتی ہے؟ پیاری ہوتی ہے. جو مولا کا پیارا ہے. میں ایک جملہ بڑھاتا ہوں بس، یہاں سے لے کر آخر تک جتنے صاحبان اور اکثر آپ فضلاء اور علماء ہیں تو ویسے بھی ادعا رکھتے ہیں کہ ہم مولا کے سرباز ہیں. تھوڑی سی سربازی ہونے کا ثبوت دینا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولا ہمارا دنیا والوں علی کو جتنا ہی پیارا ہے اتنا ہی عظیم ہے. فقط اس کا پیارا ہونا بھی نہیں، عظمت ایسی ہے. بس عظمت میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں. یہی علی امیر المومنین ہے. مسجد کوفہ ہے. میرے مولا کا ایک قدم مسجد کوفہ کے اندر ہے روایت کے مطابق، دوسرا مسجد کوفہ کے باہر ہے. ایک مرتبہ وجہ اللہ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ نہیں، اس وجہ اللہ کا چہرہ اس آسمان کی طرف اٹھا اور علی مولا نے اپنی ظاہری دور خلافت میں ایک سرد آہ لی. آہ لینے کے بعد علی کے دل سے ایک دلی آہ نکلی اور جملہ ساتھ آیا. فرماتے ہیں واہ شوقا رؤیتکا یا مہدی. بھئی توجہ کرو، میں بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے جوان ہو، ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، آپ پہنچ گئے ہیں. وہ کون علی ابن ابی طالب یہ جملہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جس کے بارے میں خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ. بھئی توجہ کیجئے گا، جس کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، اور علی کے چہرہ اقدس کی زیارت عبادت کیا سمجھتے ہیں ہم؟ فقط آپ اور ہم نہیں، آدم جسے دیکھ کر اللہ کی عبادت کر لے، ابراہیم جس کی زیارت کر کے خدا کی عبادت فرما لے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جس کے چہرے کی زیارت کر کے اللہ کی عبادت کر لے. ارے بھئی یہ بات اتنی مشہور تھی، اتنا اسی دور عصر پیغمبر میں عام ہو گئی تھی کہ سنی شیعہ نے اس کو لکھا. ایک دن پیغمبر اسلام کے زوجہ کے پاس، ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کی بیٹی کے پاس ان کا باپ آیا ہوا تھا، اور بیٹی اپنے باپ سے گفتگو کر رہی تھی. بات بول رہی ہے، بیٹی اپنے باپ سے گفتگو کر رہی تھی. اتفاق سے وجہ اللہ کا وہاں سے گزر ہوا. علی ابن
अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन ने वहां से गुजरना चाहा तो मुसलमानों के पहले खलीफा ने अमीरुल मोमिनीन को देखा तो बात कर रहे थे बेटी से, चेहरा फिर गया अली की तरफ। तो बेटी ने बाप को अर्ज किया, बाबा कलाम का तरीका और सलीका ये है जिससे बात की जाए देखा उसे जाता है, आप बात मुझसे कर रहे हैं, चेहरा अली की तरफ क्यों फिर गया है? चेहरा वैसे मुसलमानों के खलीफा का फिरा रहा और बेटी को पुकार कर कहते देख लो तू मेरी बेटी है, रसूल की ज़ौजा जरूर है लेकिन रसूल ने तेरा चेहरा नहीं अली का चेहरा देखना इबादत करार दिया। आपने आपने तवज्जो फरमाई है। उलमा की दावत फिक्र देना चाहता हूँ, अली कैसा बंदा है अल्लाह का कि चेहरा देखो उसका इबादत अल्लाह की हो जाए। गौर ही नहीं फरमाया आपने, चेहरा बंदे का देखो इबादत माबूद की हो जाए। बस इस बंदे को समझो ये उस माबूद का ऐसा बंदा है जैसा माबूद चाहता है कि इसको देखते चले जाओ अल्लाह की इबादत होती चली जाती है। और इसकी जब देखना इस मकाम पर है तो उसकी बुद्ध और मवद्दत और हुब इस मकाम पर है। जिस कल्ब में आ जाए हर सांस पे उसको खत्म कुरान का सवाब मिल रहा। तवज्जो है अब साहिबान की, ये अली है। अब जरा लुत्फ आएगा, ये अली इब्ने अबी तालिब है। मस्जिद कूफा से एक पांव हजरत का कदम मुबारक बाहर है, एक अंदर है, सर उठा के इस तरह फरमा रहे हैं, वाओ शौका और रुयत का या महदी। अंबिया जिस अली का चेहरा देखकर अल्लाह की इबादत करे वो हसरत से कह रहे हैं, हाय मुझे कितना शौक है तेरे दीदार का है महदी। बड़ी मेहरबानी मशहद वाले उलमा और फुदला, मौला आपके नूर मारिफत में इजाफा फरमाता चला जाए। भाई तवज्जो चाह रहा हूँ, बस मैंने आज पढ़ना ही है वही तो आप इब्तिदा में कहा, जुम्मानी करनी है बारगाह मौला में, और आप अगर मेरे साथ मिल गए तो इकट्ठे मौला की बारगाह में हो जाएंगे। जिस तरह बैठे हो इससे थोड़ा सा और माहौल बनाओ। मैं कुछ मौला के बारे में अर्ज करना चाहता हूँ। मेरा इमाम है कौन? जो अली जैसी जाते इमाम का भी महबूब हो, जो माशूक खुदा का भी माशूक हो, जिसका चेहरा देखना अली चाहे। अब मुझे बताओ हम में ये तड़प ना हो अली वाले में कि हम भी उसका दीदार करें? और उसका दीदार मिलेगा तब जब अली के कदमों में चलोगे, जब अली के पीछे चलोगे। उसका दीदार तब नसीब होगा जब उसकी विलायत उज़्मा को मानते हुए अली अली करते हुए चलेंगे। अली जिस तरह खुदा तक पहुंचाता है मेहदी तक भी पहुंचा देगा। पहले मेहदी तक पहुंचाएगा फिर वहां तक पहुंचाएगा। आओ इस मौला को देखें, ये कोई कम इज्जत का मालिक है। मजहब जाफरिया का रासो रईस, और जिसके नाम मुबारक पर मेरे मुकद्दस मजहब का नाम है हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद फरमाते हैं, लौ अदरकतु फी अय्याम हयाती लखदमतहु। अगर जिंदगी में मैं उस मेहदी को पालूं खिदमत करने के अलावा चारा नहीं है। मैं किसी मकसद के लिए आपको तैयार कर रहा हूं कि थोड़ा सोचो वो 12वां है कौन? वो 12वां वो है 11 जिसकी इंतजार में है, वो 14वां वो है 13 जिसकी इंतजार में है, वो आखिरी वो है पहले सब उसकी इंतजार में है। तवज्जो है और साहिबान की, आखिर इंतजार उसकी होती है जो देख रहे हूं कि ये हमसे ज्यादा बागवार है। परेशान नहीं होना, मेरी बात को लेना है। वो कोई कमाल तो है जो इनको अपने जमाने में नजर ना आया और उससे नजर आ रहा है, इसलिए तो मुंतज़िर है, इसलिए तो इंतजार कर रहे हैं। तो वो है कौन? आओ उसको पहचाने। उसको पहचानने के लिए मैंने गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूं। इतने अगर तैयार हो गए हो तो मौला एक बहुत निराला मकाम रखते हैं अपने ज़ुहूर में कि जिस निराले मकाम पर 200 खुसूसियात हैं मेरे मौला की।
بولو کتنی خصوصیات ہیں؟ 200 خصوصیات ہیں جو کسی نبی کے دور میں بھی ظاہر نہیں ہوئی، کسی امام کے دور میں بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ حضرت کے عصر کی بھی ہے، زمانے کی خصوصیات ہیں، خود حضرت کی خصوصیات ہیں، حضرت کے منتظرین کی خصوصیات ہیں، حضرت کے سپاہیوں کی خصوصیات ہیں، یعنی ہر اعتبار سے میرا مولا یہ 200 سے زیادہ ہے۔ میرے عزیزو، علماء اس پر مطالعہ اور تحقیق کرنے والے فضلاء، جوانوں آپ کو خصوصی طور پر عرض کر رہا ہوں، جاؤ مرحوم علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار کے جلد نمبر 52 میں فقط 214 روایات انہوں نے نقل کی ہے، 214 روایات کہ یہ خصوصیات ہیں میرے مولا کی کہ وہ آئیں گے۔ ان میں سے ایک خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں، یعنی کس طرح کی بات ایک پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت میرے مولا یہ ہے، میرے مولا سے پہلے جس ظالم نے جو ظلم کیا ہے اس کو اس ظلم کی سزا دی جاتی ہے۔ میں چلنا یار اس جملے پر، بڑی ایک دل کی تڑپ والی بات ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ وہ اگر ظلم کیا ہے، قاتل کو، جو قاتل ہے مباشر ہے، جس نے قتل کیا ہے اس کو قاتل کی سزا دی جاتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو سزا ملی، دی جائے گی، دی جاتی رہے گی، ایک موضوع ہے۔ لیکن میرے مولا کی خصوصیت یہ ہے جب وہ ظہور فرمائیں گے کربلا کے بعد سے لے کر میرے مولا کے ظہور تک جو بھی حسین علیہ السلام کی شہادت پر راضی ہوا ہے میرے مولا اسے بھی قتل کریں گے۔ کہاں گئے ہم یار؟ نہیں غور نہیں فرمایا آپ نے۔ آج کے دور میں جو راضی ہے اور آج کے دور میں جو یزید کو زندہ باد کہہ رہے ہیں ان کو بھی میرے مولا حقیقی قصاص فرمائیں گے۔ اب آپ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ ابھی بھی مولا کے ظہور کی دعا نہ مانگے، ابھی بھی ہمارے سانس سانس پہ اس کا نام نہ آئے، ہماری تڑپ میں ہماری دھڑکن میں وہ نہ ہو۔ لعنت تو ہم سب پر کرتے ہیں، لعن اللہ ہو قتلت کا، ٹھیک ہے، لعن اللہ ہو ظلمت کا، آخری کیا ہے وَسَمِعَتْ بِذَالِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، جو راضی ہو گئے حسین مولا کی قتل کو سن کر ان پر بھی لعنت ہم بھیجیں گے۔ قتل اور قصاص تب ہوگا جب وہ ظہور فرمائے۔ صادق عالم محمد فرماتے ہیں وہ آئے گا جو ہماری مظلومیت پہ، ہمارے ظلم ہونے والے ظلموں پہ راضی ہوتے تھے، ان سے بھی انتقام لے گا۔ آج ایک خصوصیت اسی طرح کی بیان کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے بڑا سر زبان ہمارا ایک مولا کا لقب ہے، وہیں سے شروع کر رہا ہوں جتنا ایک وقت بچا۔ میں نے آج وہ پہلے والی باتیں جو سناتا تھا میں آپ کو سورہ مبارکہ کے بارے میں وہ نہیں سنائی، وقت بچا ہے کہ مولا کے بارے میں آپ کو زیادہ باتیں حاضیہ کر لوں۔ حکم جو ہوا ہے ایک مجلس ہے تو ایک مجلس میں تھوڑا ایک بات پہنچا سکوں۔ میرے مولا کا معروف ترین لقب جو ہماری زبانوں پر زیادہ ہی ہے وہ ہے صاحب الزمان۔ صلوات پڑھ لیں حضرت پر۔ مولا کا لقب صاحب زمان، جوان فضلاء کے لیے چاہ رہا ہوں اس کا معنی کروں، اجازت دیتے ہو؟ چلوں معنی کروں۔ صاحب عربی لفظ ہے نا، ہمارے اردو میں اس کا اپنا معنی ہوگا، اسی عربی سے میں شروع کر رہا ہوں۔ عربی میں یہ صاد ہا با، لغویین نے، اور اس مادے کو چھوڑ رہا ہوں، اس لفظ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر لغویین نے تہذیب اللغہ، جمہرت اللغت سے لے کر ابھی تک کی جدید لغت کی کتابوں میں جو معنی کیا ہے صاحب اے ملازم الشے، صاحب اسو کہتے ہیں، صاحب الشے یعنی جو شے کے ملازم ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ ملازم سمجھ رہے ہیں؟ منطق پڑے ہوئے لوگوں کو زیادہ سمجھ آنی چاہیے۔ جو ملازمہ کہتے ہو نا کہ ایک بات کا دوسری بات سے ملازمہ، ایک قضیہ کا دوسری بات قضیہ سے ملازمہ۔ ملازم وہ ہوتا ہے جو اپنے ملازمن بہ سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ بھئی بڑی توجہ کرو، بے توجہ کرو۔ ایک صاحب دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہو کہ کبھی اس سے جدا نہ ہو،
کبھی اس سے جدا نہ ہو. مثلا دو دوست ہیں, دو بھائی ہیں, دو آپ میں سے آپ نے دیکھا ہوگا ان میں دو دوستوں میں سے اکثر جو آپ نے اس کو اکٹھے دیکھا ہے, اور کبھی آپ ان میں سے ایک کو جدا دیکھیں تو دوسرا خود ذہن میں آ جاتا ہے. یہ ملازم اور صاحب کی خصوصیت ہے کہ اگر اس کو اس کے بغیر دیکھا جائے تو وہ خود نظر میں آ جاتا ہے. لفظ کے اعتبار سے صاحب جو ہے اس کے سامنے ہوگا مصحوب. عربی میں ویسے کہہ دوں صاحب و مصحوب, یہ صاحب اور مصحوب کا آپس میں رابطہ یہ ہے کہ صاحب اپنے مصحوب سے کبھی جدا نہیں ہوتا. بس توجہ کیجئے. اب عرف میں, ہمارے عرف میں یہ جدائی کبھی ممکن ہے کیونکہ حقیقی نہیں ہے. جہاں پر صاحبیت حقیقی ہو, یہ صاحب اپنے مصحوب سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا. انتہائی توجہ کیجئے گا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور پھر اس صاحب کے معنی میں یہ مطلق معنی ہے, اس کی اقسام ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ ہو, ایک دوسرے, بسم اللہ شاہ سے, بسم اللہ, ایک دوسرے کا ملازم. صلوات بلند آواز سے پڑھیں. بسم اللہ. بن گئی ہے جا. ایک اور صلوات پڑھیں باواز. جوانوں کا شکریہ, بزرگوں کا احترام کرو گے محترم ہوتے چلے جاؤ گے. جو باادب ہوتا ہے بامراد ہوتا ہے, بے ادب کبھی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا. ایک جو آگے یہ بات ہدیہ کر دوں, ایک شعر یاد آ گیا, مرحوم مدرس پڑھا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ, خدا ان پر رحمت نازل فرمائے. با ادب باش تا بزرگ شوی, ان سے سنا تھا اس لیے یاد ہے. فرماتے تھے با ادب ہو جاؤ تاکہ بڑے انسان بن جاؤ. ان بزرگی نتیجہ یہ ادب است. جتنی آپ بزرگیاں دیکھ رہے ہو یہ ادب کے نتیجے میں ہے. کوئی بے ادب بزرگ نہیں ہوتا. اور سمجھ رہے ہیں میری بات کے اوپر؟ جوانوں ادب کرو گے کہیں پر, اور پھر ادب جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا, اور آگے جتنی ذات معظم ہوگی اس کا ادب ہوگا, اتنی آپ میں عزت اور احترام آتا چلا جائے گا. خدا اس طرح آپ کو محترم اور معظم کرتا چلا جائے گا. اللہ کا ادب کرو گے, خلیفت اللہ کا ادب کرو گے, کتاب اللہ کا ادب کرو گے, علم اللہ کا ادب کرو گے, تو یہ سب ذکر اللہ کا ادب کرو گے. مجلس اعلیٰ ذکر اللہ ہے, اس کا ادب ہوگا تو اس طرح آپ کے دل میں اس کی معرفت بھی آئے گی, لوگوں کے دلوں میں اللہ کی طرف سے آپ کا احترام بڑھ جائے گا. میں آگے بڑھ جاتا ہوں. تو صاحب اور مصحوب یہ اس کی قسمیں مختلف ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ کبھی کبھی صاحب اور مصحوب کا رابطہ معمولی ہے, ایسے دوستوں کی طرح جیسے دو دوست ہیں, یعنی صاحب اور مصحوب. اب لفظ مصحوب پہ پریشان تو آپ نہیں ہوں گے نا؟ اچھا میرے عظیم سننے والے, یہاں تو فضلات تشریف فرما ہے جو اس کو انٹرنیٹ سے سماعت فرما رہے ہیں, آن لائن سماعت فرما رہے ہیں, اس میں مومنین بھی ہوں گے جو عربی زبان نہیں جانتے, ان کے لیے بھی بات میں نے عرض کر دی ہے. صاحب کے مقابلے میں وہ سامنے والا مصحوب ہے جس کے ساتھ وہ ہے. توجہ آپ فرما رہے ہیں, جس کے ساتھ وہ ہے. ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے, صاحب کو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ دوسری شے مصحوب بن جائے گی. تو اب میرے لیے ذرا بیان کرنا صاحب و مصحوب, دو لفظیں مختصر ہیں, بیان کرنا ذرا آسان ہو جائے گا کہ چند جملے نہ کہوں, کیونکہ صاحب کا تو صاحب لفظ ہے, اس کے مقابل میں جو ہے اس کے لیے کوئی اردو میں ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کہوں, دو تین جملے کہنے پڑتے ہیں. ایسا کہہ رہا ہوں, اردو دان بیٹھے ہو, زیدی صاحب آپ کوئی فرما دیں, آپ نقوی صاحب اگر کوئی ہے, اس کے مقابل میں اردو کا ایک لفظ ہو صاحب کے مقابل میں نہیں ہے, وہ وہی جس کے ساتھ ہے. تو عربی میں ہے, عربی فصیح ہے, صاحب اور بولو مصحوب, بس یہی. یہ صاحب اور مصحوب کا رابطہ اور ملازمہ ہوں گے ساتھ. ملازمہ کبھی معمولی ہے جیسے دو دوست, وہ سبب رابطہ دوستی ہے. بھئی توجہ کرنا, کبھی سبب رابطہ اخوت ہے, ٹھیک کہہ رہا ہوں, کبھی سبب رابطہ محبت ہے. توجہ کرتے آؤ میری بات کے اوپر. یہ اسباب ہو سکتے ہیں اور صاحب کئی قسم کے یہاں پر بن جائیں گے. میں لیکن اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں. کبھی کبھی صاحب اور مصحوب کا رابطہ آپس میں مالک اور مملوک والا ہے.
ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں صاحب البیت، صاحب خانہ. صاحب خانہ کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر کا مالک ہو. ٹھیک کہہ رہا ہوں. صاحب کتاب، اب تھوڑا سا اس سے اوپر بات ہو جائے، یعنی مالک اور مملوک والا. اور رابطہ تیسرا سنیے، کبھی ایک رابطہ کیا ہوتا ہے مالک اور مملوک سے بھی بالاتر ہوتا ہے. ایک موجد اور موجد، ایجاد کرنے والا اور جس کو ایجاد کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صاحب کتاب، کتاب کو مصنف اس کو وجود میں لایا، انشاء کی اس نے اس کی عبارت کو لے کر آیا، یہ صاحب ہو گیا تو ہمیشہ یہ کتاب اس کے ساتھ رہے گی. کوئی اور اپنے نام لگائے گا تو وہ چور شمار ہوگا. اور نہیں فرما رہے تو وہ مالک جو ہے ایسا ہے کہ اس نے انشاء کر دی ہے. اب یہ بات ساری روشن ہو گئی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ صاحب کی نسبت زمان کی طرف حجت دوران کے لیے کون سی ہے؟ بڑی بات ہو گئی بھائی، بس میں پہنچا دیا آپ کو. ہمیشہ زبان پہ ہم کہتے ہیں صاحب الزمان، ذرا اس کو پہچانے. یہ صاحب الزمان آپس میں کون سا رشتہ ہے؟ بھائی میں ہر لفظ اور رابطہ چھوڑ کر کہنے لگا ہوں یہ رابطہ ہے امام اور ماموم کا. صاحب امام ہے، زمان معموم ہے. غور نہیں کیا میری بات پر. ہم صاحب ولی ہے، زمان متولا علیہ ہے. یعنی صاحب وہ ہے جس کی زمان پر بھی ولایت ہے، جو اس کی زمان پر بھی ولایت ہے. صاحب الزمان اسے کہتے ہیں جو زمانے پر بھی سلطنت رکھتا ہو، جس کی زمانے پر بھی حکومت ہو. اچھا ایک اور بات طلبگی کروں نا. زمان کسے کہتے ہیں بیٹے؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ وقت کسے کہتے ہیں؟ نہ یہ لفظ جتنے بدلو گے مترادف ہو جائیں گے. وقت کسے کہتے ہیں بتاؤ؟ زمان. نہ سنو، آج حقیقی کی معنی سن لو. الزمان ہوا مقدار الحرکت، حرکت کی مقدار کو زمانہ کہا جاتا ہے. نہیں توجہ کرو. اب وہ کبھی کہتے پرانی بات جو ہے ہر مقدار و زمانے، مقدار و حرکت الفلک، یعنی سورج کی حرکت کی مقدار کو زمانہ کہا جاتا ہے. آپ سمجھ آ گئی نا بات؟ یہ نہیں اگر وہ 1 سیکنڈ چلے اتنا حرکت کرے آپ اس زمانے کا نام سیکنڈ رکھ دیتے ہیں. اگر وہ حرکت 7 سیکنڈ جتنی کرے آپ اس زمانے کا نام منٹ رکھ دیتے ہیں. آپ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ یہ نہیں اگر اس کی حرکت 7 منٹ جتنی ہو تو آپ اس کو وقت کو 1 گھنٹہ کہہ دیتے ہیں. اگر 24 گھنٹے جتنی حرکت کرے تو اس زمانے کا نام آپ 1 دن رکھ دیتے ہیں. اگر وہ 7 دنوں جتنی حرکت کرے تو اس وقت کا نام آپ ہفتہ کر دیتے ہیں. اگر 30 دنوں جتنی ہو تو 1 مہینہ کہہ دیتے ہو. 12 مہینوں جتنی ہو تو 1 سال کہہ دیتے ہو. 100 سال جتنی ہو تو 1 قرن کہہ دیتے ہو. ایک وقت آئے گا زمانہ نہیں ہوگا، صاحب الزمان ہوگا. صاحب زبان کی مجلس میں بیٹھے ہو، تھوڑا سا اپنے آپ کو اسی طرح نوکر، میرا جملہ کیونکہ بات دیر سے آئے ہو، میں نے کہا خطبہ کے ابتدا میں کہ آج چاہ رہا ہوں اپنے مالک کی بارگاہ میں دم جنبانی کروں. تو آؤ مل کر یہ کام کریں نا، کہے کہ تو کون ہے. بس یہ ہے زمانہ، یہ ہے زمانہ. وہ صاحب الزمان ہے جو اس کے منٹ پر ولایت رکھتا ہے، جو اس کے سیکنڈ پر ولایت رکھتا ہو، جو اس ہر شے پر ولایت رکھتا ہو. اور ولی حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اس کی ولایت ہے اس پر محیط ہو. توجہ ہے اب صاحبان کی؟ یہ نہیں. صاحب الزمان اسے کہتے ہیں پورا زمانہ جس کی مٹھی میں ہو. بھائی میں رک گیا، اب سنو. یہ ہے زمانہ. چیزیں 2 قسم کی ہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک زمان، خود زمانہ. ایک وہ ہوتی ہے جس کو زمانی کہا جاتا ہے، زمانیات بھی اس کو کہتے ہیں، جملہ ہے. اب جو زمانی کسے کہتے ہیں؟ جو ظرف زمان میں رہے.
وہ زمانی ہے. واہ واہ ٹھیک ہے, ہم تم جتنے ہیں ایک زمانے میں آئے ہیں اور ایک زمانے میں کیا ہو جائے گا, چلے جائیں گے. یہ جانے کا ارادہ نہیں ہے, نہیں ویسے مسئلہ نا بندہ ہے نا بھی, مثلا جانے کا ارادہ نہ ہو بھی, ابھی رہتے ہیں. اللہ کرے آپ کی زندگی میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے, مولا کے ساتھ زمانے سے جائیں گے تو پھر مزہ آئے گا. پھر بندہ صاحب زمان کی بارگاہ میں جو زمانے سے جائے وہ ظاہراً زمانے سے جائے گا, حقیقتاً زمانے پر رہے گا. لفظوں کے استعمال کا قدر کیا کرو. ٹھیک ہے, میں نے لفظ بولا ہے, وہ زمانے میں نہیں زمانے پر رہے گا. زمانے میں رہنے والے اور ہوتے ہیں, زمانے پر رہنے والے اور ہوتے ہیں. توجہ ہے اب صاحبان کی. بس تو یہ ایک زمان ایک زمانیات ہے. زمانے اس کو کہتے ہیں جو زمانے میں رہے, جو زمانے میں رہے. اور جب جو زمانے میں رہتا ہے, جب وہ آتا ہے تو زمانے میں, جاتا ہے تو زمانے سے. یہ آسان باتیں ہیں, لیکن میرے مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ زمانیات یعنی زمان ظرف ہے. ہم تم اور جو بھی زمانے میں رہتا ہے ہم اس کے مظروف ہے, ایسا ہے نا. تو وہ ظرف جو زمان ہے اپنے مظروف پر اثر ڈالتا ہے. توجہ کیجئے گا, وہ جو زمان ہے نا اپنے مظروف پر, جو چیز اس میں ہے اس پر کیا کرتا ہے, اثر ڈالتا ہے. اب میں بتا رہا ہوں, الزمان, توجہ, یبلل جدیدہ, بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں جو بھی نئی تازہ شے ہو زمانہ اسے پرانا کر دیتا ہے. غور ہی نہیں فرما رہے آپ. کیوں آپ میں سے کوئی پرانا نہیں ہوا, آپ پر زمانے نے اثر نہیں ڈالا, تو پھر بولنا چاہیے نا اس طرح, حرج نہیں ہے. اس دن بھی شاہ سے فرما رہے تھے, کچھ بندے کو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کا انداز جو ہے وہ ایک عجیب غریب ہے. حالانکہ میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا, عجیب غریب ہے. نہیں آگا, ہمارا مزاج یہی ہے, ہمیں چاہیے بارگاہ میں اس طرح غلامی کرے کہ دل سے بدن سے اس کا اظہار ہو. دو چیزیں ہم سے چاہی گئی ہیں, دو چیزیں, ایک خشوع عین کے ساتھ, ایک خضوع عین کے ساتھ. دونوں کا معنی جھکنا ہے لیکن فرق ہے. خشوع عین کے ساتھ اندر سے دل میں جھکنا, خضوع ظاہر میں بدن کے ساتھ جھکنا. اللہ نے ہم سے عبادت مانگی ہے, دل میں بھی خشوع کرے اسے جھکے, بدن کے ساتھ بھی اس کو ساتھ آدھا رکھ کے سجدہ کرے. اب کوئی کہے میرا دل تو جھکا ہوا ہے میں بدن نہیں جھکاتا, اللہ فرماتا ہے جا جہنم. کیوں نہیں جھکاتا, ظاہر بھی میرا باطن بھی میرا. غور ہی نہیں کر رہے میری بات. تیری ہر شے مجھے جھکنی چاہیے, تیرا ظاہر بھی جھکے تیرا باطن بھی جھکے, تب تو جھکا ہے میرا بنے گا بندہ, ورنہ تو میرا بندہ نہیں ہے. تو بس یہ بھی قلب کے احساسات, اللہ نے نظام بدن اور روح کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جو کچھ روح میں ہے اگر اس میں عظمت آئے تو بدن میں ویسا رنگ آ جاتا ہے. میں اس دن ایک جملہ کہا قوم میں, اب الحمدللہ رب العالمین ہمارا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے باشندے بھی ایسا ہی سننا شروع ہو گئے ہیں جیسے ہم تم سنتے ہیں. میری بات ہوتی ہے, میں الحمدللہ فارسی میں بھی گفتگو کرتا رہتا ہوں, اشرف ہم سے پڑھتا ہوں, تو بات میری ہوتی ہے. تو جیسے عرض کرو ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا, تو وہ اب ہمارے ہاں تو نعرہ حیدری صلوات کا ہے نا, تو ان کے ہاں وہ اس طرح کے ہم سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں, سبحان اللہ. تو ایک جگہ بندہ ناچیز گفتگو کر رہا تھا, فارسی میں ہی گفتگو تھی, وہ سامعین تھے کافی سارے, اس میں علماء غیر علماء سب تھے. تو ہم عرض کرنے لگے, سامنے والا بندہ ایک وقت میں آیا, اب اس کو نعرہ تو وہ اور کوئی لگا ہی نہیں سکتا, ایک ہی نعرہ تھا, اس نے اٹھ کر کہا تکبیر.
تو بہرحال تو بعد میں انسے ایک شوخی کر رہا تھا کہ انشاءاللہ مجلس کے بعد ایک آپ کے لیے کچھ نعرے بھی شعار بھی آپ کو ہدیہ کرتے ہیں کہ آپ مجلس میں بھی لگایا کریں۔ توجہ آپ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما؟ تکبیر بھی ایک شعار ہے، وہ بھی اپنے موقع پر لگا جاتا ہے، تو لیکن اس کے لیے مثلا اس میں پھر صلوات بھی خیر پڑھائی، صلوات تو پڑھائی دیتے ہیں۔ خیر یہ جو سامع اور مستمع کا معاف فرمائیے گا، خطیب اور سامع اور مستمع کا آپس میں رابطہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احساسات اور وجدانیات کے ساتھ آپس میں رہیں۔ نفسیات میں بہترین انداز بیان ہے، میں آپ کو یہ واقعیت عرض کر رہا ہوں، کہیں دور نہ چلا جاؤں، آگے بڑھوں تو زمان میں جو شے آتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یبل الجدید، ہر جدید شے کو زمانہ کیا کر دیتا ہے؟ پرانا کر دیتا ہے، پرانا کر دیتا ہے۔ وہ شے جو زمانے میں ہو اور جو زمانے میں ہو اس کو زمانی، جمع کے طور پر آپ کہہ دیں زمانی یاد کہتے ہیں۔ تو جو بھی زمانے میں ہے، مجھے دیکھو گے تو آپ عرض کروں گا، جو بھی زمانے میں ہے، بڑی توجہ کریں، زمانے میں ہو اس پر زمانہ اثر کرتا ہے، اس پر زمانہ اثر کرتا ہے۔ صاحب الزمان یعنی امام الزمان وہ ہے جو ولی الزمان۔ بھئی توجہ دیجیے گا، یہ امام ہے زمانے کے، یہ ولی ہے زمانے کے، یہ ولی ہے اس کے اوپر۔ تو ولی جس طرح صاحب و مسعود اکٹھے تو ہے، صاحب مقدم ہوگا، مسعود پیچھے آنے والا مؤخر ہوگا، جو مؤخر ہو وہ مقدم پہ اثر نہیں ڈالتا۔ اب سمجھ آیا کہ جب میرا مولا ظہور فرمائے گا، رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی دیکھے گا منظر الشبان وہ جوان نظر آئے گا۔ سارے مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے۔ پتہ ہے اس بات سے کیا ہوا ہے؟ اس بات سے ایک باب پورا ختم کر دیا میں نے۔ وہ کون سا باب؟ ارے بھائی سوچیں مگر اتنی لمبی زندگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابھی تک جو جواب دیے گئے ہیں وہ جواب کا انداز یہ تھا کہ گزشتہ ماضی میں معمرین کے حالات سناتے تھے، فلاں تاریخ میں کوئی بندہ گزرا 300 سال، کوئی فلاں نبی گزرا مثلا 1000 سال، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی ہم دلیلیں دیتے ہیں نا۔ اگر اس زاویے سے جو عرض کیا ہے ہم آئیں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ نہیں فرما رہے بھائی، ارے اثر زمانے کا اس پر ہوتا ہے جو زمانے میں رہے۔ میرا مولا زمانے میں نہیں زمانے پر رہ رہے ہیں۔ زمانے پر رہ رہے ہیں۔ ایک اصول کافی میں باب ہے کتاب الحجت میں، کتاب الحجت میں ایک پورا باب ہے کہ جب وہ تشریف لائے گا آئے گا جاء بِأَمْرٍ غَيْرَ الَّذِي کَانَ، میرا امام زمان جب تشریف لائے گا ایسے امر کے ساتھ آئے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یعنی کسی نبی کے زمانے میں بھی نہیں گزرا، کسی امام کے زمانے میں بھی نہیں گزرا۔ اور بابا حجت دوران کی جو رعیت ہو، سمجھے تو صحیح اپنے مالک کے اختیار اختصاصیات اور خصوصیات ہیں کیا؟ عرض کیا جو بندے نے جمع کیا ہے 200 سے زیادہ ہے، تو ان میں سے ایک کی میں خدمت عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ صاحب الزمان اکثر کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں اس لفظ کہنے سے مولا کی خصوصیات کی طرف متوجہ رہیں، مولا کی خصوصیات کی طرف متوجہ رہیں۔ مجھے اجازت دیتے میں 2 روایتیں آپ کو ہدیہ کروں، ایک سلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ ابو سلط ہروی، یہی جس کی بارگاہ میں جاتے ہو، بھئی اس سے موثق صحابی نہیں ہے میرے مولا کا، بارگاہ میں آیا، مولا کی خصوصیت بتا رہا ہوں، بڑی توجہ کرنا۔ میرے مولا کے اوپر، بدن کے اوپر زمانہ اثر نہیں کرتا، بس ذہن میں رکھنا، میرے مولا کے بدن مطہر پر زمانہ اثر نہیں کرتا، وہ امام زمان ہے، یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے، وہ امام زمان ہے۔
وہ امام زمان ہے. بھئی توجہ رکھیے گا. ابو سلط بارگاہ امام میں آیا, عرض کرتا ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کسی نے, انت صاحب ھذا الامر, مولا آپ صاحب اس امر کے؟ مولا فرماتے ہیں نعم انا صاحب ھذا الامر, میں اس امر کا صاحب ہوں. آگے سنیے, ولیکن غیر الذی, اوئے ہوئے ہوئے عجیب ہے, غیر الذی, غیر از اس کے کہ اذا جاء ملع الارض من العدل کما ملعت ظلم و جور. فرمایا میں صاحب الامر ہوں لیکن وہ نہیں ہوں کہ جب وہ آئے گا زمین کو عدل سے ایسے پر کرے گا جیسے وہ ظلم سے پر ہو چکی ہے. نہیں, میں دیکھیں نا, ائمہ کو انبیاء سے مقایسہ کر کے بتانا بڑا آسان ہے, صاحب الامر کو امیر المومنین سے مقایسہ کر کے بتانا مشکل ہے. توجہ آپ صاحبان کی یا نہیں؟ اور میں علماء فضلہ آپ کو آج کہہ رہا ہوں, میں نے ایک دفعہ اور بھی کہا ہے شاہ جی, یہ سخت ترین مشکل ترین موضوع ہے, اور اس مشکل ترین موضوع کے لیے آپ جیسے بزرگان علماء فضلہ آپ کو واجب ہے یہ تفقہ کرے اور پھر جا کر تبلیغ کرے. اس تفقہ کے بعد تبلیغ ہو. بڑی مہربانی بیٹے, مولا آپ کو نور معرفت عطا فرمائے. اس تفقہ کریں, معتقد ہو جائیں, پھر تبلیغ کریں. یہ سخت مرحلہ ہے. کیوں سخت ہے؟ ایک طرف خدا نہ خواستہ ان مولا کی شان میں تنقیص نہ ہو جائے, سخت ہے نا یہ. ارے بھئی امیر المومنین کہاں, بنا تو سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ نکات تفقہ کرنے چاہیے. میرے پاس اتنا وقت نہیں, میں یہ صاحب الزمان بتاؤں گا. وہ حقائق ہیں جو ہم مہدویت میں عرض کیا کرتے ہیں بزرگان کی خدمت میں. ایک دور میں ایک دورہ تھا, ایک مہدویت کا عرض کیا تھا, پھر یہاں پر بھی. اور یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, مہدویت پر جتنی کتابیں میں لکھی ہوئی ہیں کامیاب ہے یہ موضوع. آل محمد کی زبان پر کثیر یاب ہے, بہت زیادہ ہے. میں کہہ رہا ہوں افکار میں جو لکھی گئی ہیں ان میں کامیاب ہے. اصل توجہ نہیں کرتے نا, اصل کسی کے ذہن, ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا. ہم نے اصل مولا کے ظہور کو پتہ کیسے سمجھا ہوا ہے, بس جیسے اب ہم بیٹھے ہیں نا ایسے ایسے بس آ جائیں گے. ابھی ظلم نہیں ہے, وہ آئیں گے تو عدل ہو جائے گا بس. کیونکہ ہم نے اس طرح سمجھا ہوا ہے, لہذا اپنے آپ کو وادار ہی نہیں کرتے کہ عصر ظہور کے حقائق کو تفقہ کریں کہ وہ عصر ظہور میں آئے گا تو کیا ہوگا. ارے بھائی جب وہ آئے گا یہ زمین زمین نہیں رہے گی, بندے کیسے بندے رہ جائیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض, یہ آیہ مجیدہ قیامت کے لیے بھی تفسیر ہوئی ہے, حضرت کے ظہور کے لیے بھی تفسیر ہوئی ہے. اب توجہ فرما رہے ہیں, جب میرے مولا کا ظہور ہوگا یہ زمین زمین نہیں ہوگی. اچھا مجھے آپ بتاؤ, اب زمین سے سونا اگلتا ہے؟ بولو, نباتات جو ہوتی ہیں وہ سونا ہوتا ہے. جب مولا ظہور فرمائے گا نباتات کی جگہ سونا ہوگا. کہاں ہم بیٹھے ہیں, شمس و قمر بھی ایسے. خیر میں اگر وہاں تک پہنچ کے شمس و قمر تو تھوڑا سا بتاؤں گا, کیونکہ میں نے آیت وہی پڑھی ہے, وہاں تک صاحب الزمان عرض ہو جائے. اس ابو سلط نے کہا اچھا بولا آپ تو وہ نہیں ہیں, تو پھر کیا ہے؟ میرے مولا نے ایک دلیل دی ہے, میں بڑا اس انا صاحب الامر ولکنی لست بالذی عملها عدلا کما ملعت ظلم و جور وکیف اکون ذالک. امام رضا علیہ السلام کا برہان دیکھیں کہ میں وہ نہیں ہوں, میں وہ نہیں, میں صاحب الامر ہوں لیکن وہ صاحب الامر نہیں ہوں جو اس نے آنا ہے. دلیل دیکھیں میرے مولا کی, کیوں میں وہ صاحب الامر نہیں ہوں. کیف اکون ذالک علی ما ترى من ضعف بدنی. ابو سلط نہیں دیکھ رہا میرا بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے. جب وہ آئے گا تو کم اس کو اس طرح جوان دیکھا جائے گا, یا 40 سال کا یا 40 سال سے بھی کم نظر آئے گا. اب میں یہاں رک گیا, اب سمجھ آیا ہے امام زمان کا اور باقی ائمہ کا فرق. وہ بھی صاحب الزمان, وہ بھی صاحب الزمان. ایک باریک نکتہ ہے, اگر وہ آپ نے لے لیا, میرے نزدیک مجلس کی جان ہے. بے شک نہ بولیں گے لیکن دل میں اس کو لے جانا, بڑی توجہ کریں گے. میرے ائمہ باقی 11 بھی صاحب الزمان, امام زمان بھی صاحب الزمان. فرق کیا ہے؟ میرے امام رضا نے یہ ساتھ فرمایا, ہمارے اوپر زمانہ اثر کر رہا ہے,
ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, ہمارے داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں, ہمارا بدن ضعیف ہو گیا ہے. جب وہ آئے گا ایسا جوان ہوگا, روایات میں 40 سال کے دکھنے میں نظر آئیں گے. فی سن الشیوخ ہوں گے کیا, بوڑھوں کے سن. بوڑھوں کے سن یعنی جتنا بوڑھا ایک آدمی سن رکھتا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے, لیکن میرے امام کا بدن ہے مبارک قوی, اتنا قوی ہوگا جس طرح ایک جوان کا بدن ہوتا ہے. یہ تو دکھنے میں آئے گا, حقیقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا. کبھی یہ خطابی جملے نہیں ہیں, حقیقی جملے ہیں. وہ دکھنے میں آئے گا, اس کو دیکھا یوں جائے گا, ہم یوں دیکھیں گے کہ جوان نظر آئے گا. اس میں قوت کیا ہوگی, آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء کی قدرت اس کے ید اللہ ہاتھ میں ہوگی. اس کی آنکھ کی حدت اتنی تیز ہوگی, مشرق میں کھڑا ہوگا, اپنے منتظر کو دیکھے گا, اس میں نگاہ اتنی تیز ہو جائے گی مغرب میں مولا کی زیارت کر لے گا. مولا سارے رکھیے. اچھا امام زمان کو اس طرح مانے, امام زمان کو اس طرح دیکھیں. یہ امام رضا ہیں, یہ امام رضا ہیں. دلیل دے رہے, ہم بھی صاحب الزمان, وہ بھی صاحب الزمان. بزرگان کو, عرفان جیسوں کو اپنی طرف سے ایک ادنا غلام ہونے کے ناطے سے طالب حکم دے رہا ہوں, آج سب سے ان ابواب کی مطالعہ شروع کرو. کیا ذخائر ملیں گے. اسی اصول کافی کو دیکھ لو, وافی کو دیکھ لو, تو نوادر الاخبار فیض کو دیکھ لو. توجہ فرما رہے, یہ ایک جلدیں ہیں بیٹے جوانوں. نوادر الاخبار ایک جلد ہے جناب فیض کی, جا کر دیکھو اس کو. کمال احادیث اس نے انتخاب فرمائی ہے, اس کو مطالعہ کرو. یہ حدیث انہوں نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے. بس امام رضا نے برہان قائم کیا کہ میں صاحب الامر ہوں, لیکن وہ والا نہیں, کیونکہ میرا بدن ضعیف ہوتا جا رہا ہے. جب وہ آئے گا قدرت الہیہ کے ساتھ بدن بھی کبھی ہوگا, بدن بھی. اچھا وہ بات عرض کرنے لگا تھا, سارے صاحب الزمان ہیں. مشکل حل کرنے لگا ہوں, آپ کو مشکل میں نہیں ڈال. پہلے تو ارادہ تھا بھی چپ کر کے چلا جاؤں گا, اب رک گیا ہوں کہ جوانوں کو بات عرض کر دوں. وہ بھی صاحب الزمان, یہ بھی صاحب الزمان. تو صاحب الزمان ہے تو دونوں امام الزمان ہیں. تو ان ائمہ پر زمانے کا اثر ہے, میرے مولا پر زمانے کا اثر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ صاحب الزمان ہونے میں فرق نہیں ہے. بس یہی نقطہ تھا جو عرض کرنا چاہتا تھا, اور یہ سارے مسائل حل کر دے گا. بڑی توجہ, دونوں صاحب الزمان ہیں, لیکن یہ مأمور ہیں, یعنی میرے مولا مأمور ہیں کہ حقائق پر عمل کریں, وہ مأمور ہیں کہ ظواہر پر عمل بس دیکھا ہے ہر ایک کا مقام باقی رہ گیا یا نہیں رہ گیا؟ اب کوئی اعتراض تو نہیں آئے گا نا, لیکن اعتراض نہیں آئے گا, لیکن مولا کی شان میں تو مچلنا چاہیے نا. بلاخر جو بھی ہو میرا مولا ان سے فرق رکھتا ہے, یہ تو بات ضروری ہے نا. یہ فرق افضل نہیں کر رہا, لیکن اتنا کر رہا ہے کہ علی جیسا بھی دیکھنے کا مشتاق ہو جائے. لیکن اتنا ضرور کر رہا ہے کہ حضرت رضا کے سامنے جب حجت دورہ کا نام آتا تھا تو میرا رضا مولا سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو کر بتاتے تھے جب وہ آئے گا اللہ کی خدائی اس کے احترام میں کھڑی ہو جائے. ایک بات بتاؤ, فوراً اس کو مشکوک اور جاہلانہ انداز میں کر کے حقیقت اس کی ختم کرنے لگ دی جاتی ہے. اور یہ شیطان کے وسوسے ہے جو اس دن عرض کیا ہے, وَيُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. یہاں فضیلت کی بات نہیں ہو رہی, خصوصیت کی بات ہو رہی ہے. جو اہل علم ہے اتنا تو سمجھے, فضیلت کا معیار اور ہوتا ہے, خصوصیت کا معیار اور ہوتا ہے. یہ تو سارے مانتے ہو نا, وہ آئیں گے, وہ حکومت کریں گے.
तो करबला वाले भी आएंगे। तो ये खुसूसियत मेरे मौला की है ना, ये बात फजीलत की नहीं है, खुसूसियत की है। बस अगर खुसूसियत और फजीलत में फर्क ज़हन में रहेगा तो बात कभी शक में नहीं आएगी और मेरे मौला के फजाइल में मचलते चले जाओगे। ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको इरशाद फरमाया। और क्या, एक और हदिया करना चाहता हूं। मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हत्ता अन्ना नाज़िरा इलैहि ला यहसबहु मिन 40 सना औ दूनहा। देखने वाला उनको 40 साल का देखेगा, ये 40 साल से भी, बोलो ये भी मेरा जुमला है, देखने वाले के दिखने में मौला ऐसे आएंगे, न ये कि हकीकत में ऐसे होंगे। हकीकत में तो वो जवानी होगी कि इब्राहिम भी शायक हो के कदमों में आ जाएगा। कुरान में अल्लाह ने इब्राहिम को क्या कहा है? जवान कहा है, फतह। इब्राहिम तो अमीरुल मोमिनीन पे खत्म हो गया। गौर ही नहीं, क्या बात है। बात पहुंची है अब तक। कुरान में हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने फरमाया ये फतह थे, जवान थे। रसूल पाक ने फरमाया ला फतह इल्ला अलैहि। अब उसी अली का अली बेटा अलवियत लेकर, मुहम्मदियत लेकर जो जाहिर होगा, इब्राहिम रियाया और शिया ना हो तो क्या करें? इब्राहिम यही तो कर सकते हैं। और ये देख आगे वो नस असल में आपको सुनाना चाहता था, इन 40 सना व अन्न मिन अलामातिही। तवज्जो करो, ये जुमला सुनने का है। मेरे मौला की अलामात में से है अल्लाह यहरुमा बिमुरूरिज़ ज़मान, जमाने के गुजरने से हजरत बूढ़े नहीं हो गए। ये मौला की अलामात में से है। यानी अगर आज किसी झूठे बूढ़े ने दावा कर दिया मैं साहिब जमान हूं ना, उसको जूते मारो, कहो मेरा मौला सदियों के बाद भी जवान होगा। क्या बात है। ला यहरुमु बिमुरूरिज़ ज़मान बिमुरूरिल अय्याम वल लयाली हत्ता याती है अजलहु। यहां तक कि इस वक्त शहादत तक पहुंचेगा, ये लैलो नहार की गर्दिश उसको पूरा नहीं करेगी। ये मौला की अलामतों में से है। वो यार वो अलामतें खामखा एक जो मोहतमल हैं उनके पीछे लगे रहते हैं, ये यकीनी है। मैंने एक जगह पे जुमला कहा है, वही आपको हदिया करता हूं। बड़ी दुआएं मुझे मिली है, मैं आपको हदिया कर रहा हूं। बड़ी तवज्जो करना इस बात के ऊपर जो आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरे मौला की यही एक ही अलामत याद रखो, यही एक ही अलामत याद रखो कि वो आएगा, होगा हाथ सैकड़ों साल का, आएगा जवान होकर। तवज्जो कीजिएगा, कुदरत ये होगी कि शर्क व गर्ब उसके सामने होगा। तो इससे पहले वालों की तरफ तवज्जो ही ना करें। जब ऐसा खुद ज़हूर फरमा के काबा से पुश्त लगाकर कहेगा अय्युहन्नास, जो भी सच्चा मुंतज़िर है पहला कदम खुद उठाएगा, दूसरा कदम मौला के कदमों में होगा। यही अलामत है कि ये साहिबुज़ ज़मान, यही साहिबुज़ ज़मान। भाई पहले वालों से अपने आप को क्यों हम धोखा दें? पता नहीं ये है, और फलां जगह पे जंग हो गई है, शायद ये अलामत हो, फलां जगह पे फलाना मर गया है, ये अलामत हो। भाई क्या जरूरत है इन चीजों में पढ़ने की? गौर नहीं फरमा रहे। इसको तो तमाम को उलमा कहते हैं ये मुहतमलात हैं। हर जगह पे यकीनियात के पीछे होते हो, मौला के पीछे मोहतमलात के पीछे चल रहे हैं। तो बस यकीन ही यही है, मेरा मौला जवान होगा, कुदरत ये होगी, सदा देगा, मोमिन जहां होगा मौला के कदमों में पहुंच जाएगा। यार इससे बड़ी अलामत भी हो सकती है कि मौला फरमाए और बंदा जहां मशहद से मक्का, कौन से मक्का, पाकिस्तान से मक्का, भाई जहां मक्का ना कहूं, जहां मेरे मौला के कदम है वही मक्का। काबा की दीवार से पुश लगाकर जो खुतबा देगा बताएगा जहां पे मेरा पहला आया था वहीं पे पुश लगा के बता रहा हूं वारिस से काबा आ गया। तो साहिबुज़ ज़मान रोशन हो गया।
صاحب الزمان اس امام کو کہتے ہیں جو زمانے کا امام، صاحب الزمان اس امام کو کہتے ہیں کہ زمانے کی گردش اس کے بدن مبارک پر بھی اثر نہیں ڈالتی، صاحب الزمان اسے کہتے ہیں جس کی امامت زمانے پر بھی ہے، جس کی ولایت زمانے پر بھی ہے، سر اٹھے تو جملہ کہو، جس کی ولایت زمانے پر بھی ہے، اور زمانہ ہے سورج کی حرکت کی مقدار کا نام۔ تو جب یہ ہے رعیت اور کون، اسی کا مطاع، اسی کی مطیع اور اس کی اطاعت کرنے والی، کیونکہ اس کی ولایت اس کے اوپر تکوین لازم ہے، یہ اپنے طرف سے اختیار ہی نہیں رکھتا، تو مولا کے کنٹرول میں ہے نا، تو اس کا ایک ایک قدم مولا کے اذن سے ہو رہا ہے، یعنی زمانہ میرے مولا کی اجازت سے بن رہا ہے، زمانہ میرے مولا کی اجازت سے بن رہا ہے۔ صاحب الزمان، پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں، صاحب الزمان وہ ہے جو زمانے پر امامت رکھتا ہو، صاحب الزمان وہ ہے جو زمانے پر ولایت رکھتا ہو، صاحب الزمان وہ ہے جو زمانے پر کنٹرول رکھتا ہو، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اور صاحب الزمان وہ ہے جس کے ارادے سے وہ سورج حرکت کر کے اس کی مقدار زمانے میں بدلتی چلی جائے، جب سورج اس کی اجازت سے حرکت کر رہا ہے، اس کا بابا انگلی سے پلٹا دے تو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ امام کو اس طرح سمجھو، کل میں نے کہا تھا نا مقام اسم اللہ پر ہے امام، کل والی بات میری یاد ہے اکثر لوگوں کو، مقام اسم اللہ پر ہے میرے امامت کا مقام، اور اسم اللہ سے نیچے ہے عالمین۔ امام اس کو کہتے ہیں این السبب، مجھے دیکھو، این السبب المتصل بین الارض والسماء، دعائے ندوہ میں کہتے ہیں کہاں ہے وہ سبب متصل، ادھر متصل ہے اللہ سے، ادھر متصل ہے خلق اللہ۔ ایک میرا پرانا جملہ ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے، ہدیہ کروں۔ امام زمان اس امام کو کہتے ہیں جو سر خلق اللہ پر قدم رکھ کے اللہ کو سجدہ کرے۔ توحید جو ڈھیلی ہو پھر امامت میں شک کرنے لگ جاتے ہو، توجہ ہی نہیں فرما رہے میری بات کے اوپر۔ کم سے کم 300 مباحثے ہیں فضلاء قم کی بارگاہ میں توحید پر، فقط توحید کی ہر لوگ پلک جو علماء مرسوم طور پر رائج ہے وہ بھی اور غیر مرسوم تمام بیان کیے ہیں، ان تمام کو نظر میں رکھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، امام ہوتا ہی وہی ہے جو عالمین پہ قدم رکھ کے اللہ کے سجدے کرے۔ دنیا میں تو سجدے کر کے ہمیں سجدے سکھانے آ گئے، اللہ کے سجدے بچانے آ گئے، ہم جاہلوں نے سمجھا یہ ہم جیسے جو ظاہری آنکھ سے دیکھ کر مولا کو پہچانے گا وہ شیطان کے زمرے میں چلا جائے گا، جو دل کی آنکھ سے دیکھ کر پہچانے گا وہ فرشتوں کی صف میں آ جائے گا۔ اس سے دیکھو، ورنہ وہ بات کہتا تھا اس کو تو نے 3 سے پیدا کیا، شیطان یہی نہیں کہتا تھا، کہتا ہے تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ظاہر پر رک گیا نا، غور ہی نہیں کیا میرے بات میں۔ اللہ فرماتے رہے انی عالم ما لا تعلمون، اس ملعون کو سمجھ ہی نہ آیا، غور ہی نہیں کر رہے، یہ کہتا تھا جو مجھے دکھ رہا ہے اسی پر، شاید 2000 میں نے جملہ کہا، یہ کہتا تھا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مٹی ہے میں سجدہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے تھے بدبخت تیری نگاہ میں نہیں میری نگاہ میں یہ نور ہے۔ تو نوریوں نے پہچان لیا، تو یہ تو ازل سے فیصلہ ہے، ظاہر کو دیکھ کر ظاہر کو مان کر حکم لگانا، باطن کی بصیرت نہ رکھنا یہ شیطانی گروہ ہے، تو ظاہر کو دیکھ کر مان کر باطن تک پہنچ کر سجدہ کرے وہی ملکوتی رحمانی بندے ہوتے ہیں۔ صفے ملائکہ میں آنے کی کوشش کریں ہم، کیوں صفے شیطان کی طرف؟ اور پھر شیطان کا تو کام یہی ہے نا، جس سے خود دھوکے میں آیا ہے بولو اسی سے ہمیں دھوکہ دے گا نا، تو ہر ایک کو کہتا ہے ہمیں یہی نظر آ رہا ہے۔ وہ کافر جو بدبخت تھے پیغمبر اسلام کے زمانے میں، وہ تو یہ کہتے تھے یہ ہماری طرح یمشی فی الاسواق،
हमारी तरह बाजारों में आता जाता है, बकरियां चराता है, वही इसके ऊपर नाज़िल हो गई है, हमारे ऊपर क्यों नहीं? गौर ही नहीं कर रहे यार। जितने शैतान के चेले थे, काफिर, मुनाफिक, मुशरिक, जितने भी थे, फासिक, ये जितने भी थे, इसी जाहिर से धोखा खा गए। और जो जाहिर से धोखा नहीं खाते वो मलकूती मिजाज वाले, फरिश्ते मिजाज वाले, अल्लाह के औलिया उल्लाह हुआ करते हैं। नतीजा तो अल्लाह ने दे दिया, शैतान और शैतान वालों पर लानतुल्लाह, और क़यामत तक के लिए लानत है, और फरिश्तों जैसों के लिए रहमतुल्लाह। नतीजा तो दोनों का है। अगर खुदा की रहमत में आना है, फरिश्तों जैसा मिजाज बनाओ। फरिश्तों का मिजाज ये है, जाहिर पे नहीं रुकते, जाहिर से गुजर कर बातिन को भी मानते हैं। ये बातिन से जो हमारे कभी कभी उलमा भी घबराने लग जाते हैं, बड़ा अफसोस लगता है। खुद बातिन रखते हैं फिर भी बातिन से घबराते हैं। खुद बातिन रखते हैं अंदर, अपना बातिन है, फिर उन्हें नहीं सारी बात करो। वो अल्लाह का बंदा, तुझे अल्लाह ने बातिन से बंदा बनाया है, तू जाहिर से सुनना चाहता है। तो जो है आप साहिबान की नहीं है। तो यहाँ तक अस्तगफिरुल्लाह यानी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा हूँ कि वक्त पूरा हो गया है, बात पूरी नहीं हो सकी। खैर बस इतने तक काफ़ी है, वक्त पूरा हो गया, यानी घंटा पूरा हो गया है, और अजान में मेरे ख्याल में 10 मिनट रहते हैं। खैर, तो ये तो उसकी इस दुनिया में साहिबुज़ ज़मान होने की वजह है। अगर आपने चाहा तो कल फिर उसके ज़ुहूर में ज़माने की बात करूंगा। ये तो उसकी गैबत के ज़माने की बात थी, ये तो उसके गैबत में ज़माने की एक झलक थी जो मैं हदिया की है। खुद जब ज़ुहूर फरमाएगा उस वक्त ज़माना किधर जाएगा। ओए होए होए, ये गैबत में है ज़माना, नजर तो आप जुमला ले लेना यही। हाँ, वो गैबत में होने की वजह से ज़माना कुछ अपने आप को दिखा तो रहा है। जब वो ज़ुहूर फरमाएगा फिर ज़माना भी उसके कदमों में आ जाएगा, फिर वही होगा और वही होगा और वही होगा। ये मारिफत आ गई और ये मेराज पे पहुंच गई तो उसका ज़ुहूर नजदीक हो जाएगा। और जितना हम इस बेमारफती में रहेंगे उतना उसके ज़ुहूर में ताख़ीर होती रहेगी, क्योंकि ज़ुहूर के करीब होने की पहली शर्त मारिफत है। जो उसको पहचानते नहीं है कि वो कौन है, कैसा है, तशरीफ जो लाएगा उसका रंग कैसा है, उसके अंदाज कैसे हैं, हैं? तो वो कैसे उसका मुंतज़िर रहेगा। जुमला कह रहा हूं एक मसाइब के लिए, जुमला काफ़ी अगर आपने समात फरमा लिया तो। वो इमाम ज़माने ने, मैं चाहता हूं पूरी तवज्जो से सुनो, हर बंदे की आंख का वुज़ू होगा आंसू से, क्योंकि मेरा तजर्बा खुद भी ऐसा हूं और जहां मैंने पढ़ा है ऐसा हुआ है। तो आप तो फौजला हैं, बड़े खालिस हो, बड़े नेक हो, बड़े अजीम हो। जुमला कहने लगा हूं, जिसके बदन पर ज़माने का असर नहीं हुआ, अली की बेटी की चादर का असर उसके दिल पे इतना हुआ है कि अभी भी खून हुआ। शाह जी, मातम करने का जुमला है या नहीं? जैदी से क्या बात है तुम्हारी भाई? अल्लाह मौला तुम्हें कोई गम न दे सुबह में बैठ के। ये जुमला फिर दोहराता हूँ, एक कोहराम मचे बार बार। जमाना जिसके बदन को बूढ़ा न कर सका, अली की बेटी की चादर के उतरने ने उसका दिल इतना जख्मी किया, अब भी खून रो रहा। अब भी खून रो रहा है। और खुद ये जुमला सुनते थे बचपने से, आज़ादारी के घर में पैदा हुआ हूँ। आप भी सुनते होंगे कि हमेशा सुनते थे बीवियों के हाथ बंधे हुए। जब बड़े हुए सोचते थे पता नहीं कितनी देर बंधे हुए। जब इमाम ज़माना का मरसिया पढ़ा बस रोने को दिल चाहता है, हमेशा बंदा रोता रोता मर जाए। मौला फरमाते हाथ बंधे हुए थे, फौका अक़ताबिल मतियात। वो अगर ऊंटों पर भी सवार थे तो हाथ बंद कर रहे। वो बाजारों में चलती थी तो भी हाथ बंद थे, तो दरबार में आई तो हाथ बंद थे। मातम नहीं आया, इससे बड़ा मसाइब होगा।
अली की बेटी चादर न हो, हाथ बंधा हुआ हो। बाबू सात दमिश्क पे आकर रुक गई। शाम कहा मेरे मौला ने ना, सज्जाद मौला ने शाम कहा। जुमला उस्ताद का है, चलो फिर आज कर देता हूँ। मेरा पहले जुमला मेरा सुनो, फिर आगा का जुमला कहता हूँ। मेरा जुमला ये है, जिसने भी करबला देखी है ना, वो खून रोने से रुक नहीं सका। एक सज्जाद ने देखी तो खून रोते रोते मर गया। एक इमाम ज़मा है। अब जुमला उस्ताद का है। वो फरमाते हैं साहिबुल ज़मान है ना वो, उसके लिए तो माजी और हाल नहीं है। मैं कहूँ तो तुम रोवो, ये नहीं हो सकता। उस्ताद का जुमला आगा वहीद फरमाते हैं, जहाँ नमाज पढ़ता है साहिबुल ज़मान, सामने कुर्ता होता है हुसैन। वो फरमाते हैं, वो करबला सुन के नहीं रोते, वो करबला देख के रोते हैं। अजरुकुम अल्लाह, हम सुन के रोने वाले, वो देख के रोने वाला। इसी वजह पे तो कहते हैं, वलाब के अन्ना अलैका बदलत दुमुए दमन, लोग पानी रोते हैं, दादा मैं खून रो रहा। सैयद रश्दी की मुलाकात हुई ना मौला से, तरीकुल बुका में लिखा हुआ है। सैयद रश्दी की मुलाकात हुई मौला से। मौला को अर्ज करता है, मौला ये खून रोने का सबब क्या है? और रोकर फरमाते हैं, सैयद हमारी मोहसिना का जिक्र ज्यादा किया कर। उसने कदम चूम के गए, मौला आप कायनात के मोहसिन हैं, आपकी मोहसिना कौन है? खून रो के साहिबुल ज़मान फरमाते हैं, हमारी मोहसिना ज़ैनब बिन्त अली, और जिसने बंदे हाथों से हमें बचाया। उसका खुला सर मुझे खून रुलाता है। पहुंची ना बाबू साद पर, शाम के दरवाजे पर पहुंची, काफी देर रुकी रही। रो लेना इस जुमले पर, काफी देर रुकी रही। मुख्तलिफ जो कहा गया, मैं फकत यही कहा करता हूँ, काफी देर रुकी गई। जिसको रुकना नहीं चाहिए था वो रुकी गई। जब पूछा गया रोका क्यों गया है, सादात गए सादात, जवाब मिला अभी बाजार नहीं सजे। अभी लोगों की भीड़ पूरी नहीं हुई। जब हुक्म हुआ कि यहाँ अब बाजार में आए अली की बेटी, उस वक्त न बोलने वाली बोल पड़ी। जुमला मेरा ध्यान में रखिएगा, जितनी कोई गरीब बहन हो ना, भाई के कातिल से नहीं बोलती, भाई के कातिल से नहीं बोलती। यहाँ अली की बेटी मजबूर हुई, रोकर कहती है, शिमिर मैं तुझसे कुछ बोलना चाहती हूँ। अभी भी रो कर कहती है, जालिम का बच्चा मुझे इस बाजार में न ले जा। मलून मैं नाना की मजार में रात को जाती थी, मुझे इस बाजार में न ले जा। उसने कहा नहीं बीबी जाना पड़ेगा। बीबी ने कहा ले जाता है, मेरी चादर मुझे दे। इस मलून ने कहा वो भी नहीं मिलेगी। उस वक्त गरीब बन के कहती है, बतिया तो बुझा, मैं मर्दादार हूँ, मैं गुजर जाऊं। इस मलून के मुंह से निकला, अरे तेरे बाप की शाही है, तू हमारी कैदन बन के आया है। मातम करे, इसने गुस्ताखी की, जितनी कैदन थी। एक मर्तबा तड़पी अली की बेटी, जमीन की तरफ देख कर कहती है, या अर्ज़ल्ला खुद अदुव्वल्ला, ओ अल्लाह की जमीन, इसको गुस्ताखी की सजा दे। तारीख ने लिखा, जमीन फटी, शिमिर
गर्दन तक जमीन में चला गया। अल्लाह पाक के जो जमीन पे चलना था, हुसैन ने नो के नेजा को छोड़ा। बहन के नंगे सर पे बोसा दे के कहते हैं विलायत नहीं दिखानी, ओ विलायत बजा रही है। और रो के कह दिया तू जो कहता है तू पढ़ कुरान में बाजार चलते। उलमा से पढ़ा करो, मैं अक्सर कहा करता हूं ये रिवायतें शाहजी जुदा जुदा लिखी हुई है, मैं इकट्ठी पढ़ता हूं। अपने इस्तेमाल की बात और काम पर यहीं पर बीबी ने कहा इस शिमर को जमीन ने उगलना निगलना शुरू किया। जब मौला ने कहा फिर इजाजत मिली, अब कहती है उसकी जो रिदा है कैदन हाजिर है। कसम खुदा शाम के बाजार में बीबी का पहला कदम आया, छत्तू पे चढ़ी हुई औरतों ने पत्थर मारना शुरू किए। मातम नहीं आया, सर पे मातम करो तो दूसरा जुमला कहता हूँ, गरीब बनो तो दूसरा जुमला कहता हूँ, इमाम जमाना को पुरसा दो दूसरा जुमला कहता हूँ। अल्लाह पाक की कसम कुछ ने पत्थर मारे, कुछ औरतों ने आग फेंकी, सरू पे आग आई और रो कर कहती है मोहम्मद। आखिरी जुमला, आखिरी रिवायत। इस बाजार में चलना बड़ा मुश्किल था। इमाम फरमाते हैं एक रस्सी थी, 7 गले थे। आगे आगे एक मलऊन के हाथ में बीबियों के गर्दनों में पड़ी हुई रस्सी का आखिरी सिरा उसके हाथ में था। मैं पढ़ूं तो तुम रो। आगे एक आदमी है जो रस्सी को पकड़ कर जा रहा है, 7 बीबियों के गले में बैक वक्त रस्सियां है। माफ कर देना अल्लाह पाक की कसम, कुछ बीबियों के कान बड़े थे, कुछ बीबियों के कान छोटे थे। जब बीबियां कद सीधा करती थी, बच्ची कहती थी माया मेरा गला घुटा, अपना कद नीचा करो।